أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق اللہ العظیم۔ تو ہم آج سے جو ہے انشاءاللہ سورہ قاف کا ترجمہ اور ترکیب دیکھیں گے، اور جہاں کہیں کچھ ہم کو ضرورت پیش آئے یا مختصر کی تشریح بھی ان آیتوں کی دیکھیں گے۔ ترجمہ اور ترکیب میں ہمارے پیش نظر جو بات رہے گی کہ ہم الفاظوں کی صفات کو دیکھیں گے کہ لفظ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، یعنی لفظ بلفظ ہم ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا کام جو کریں گے کہ موٹی موٹی بیسک کی ترکیب دیکھیں۔ تو ترکیب کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں کہ عام طور پر بعض تراکیب جو ہوتے ہیں تو آیت کے جو مطلب ہم لے رہے ہیں اس کے اعتبار سے بعض جگہ ترکیب دوسری ہو جاتی ہے۔ تو جو ترکیب درس میں ہو رہی ہے وہی فائنل ہو یہ ضروری نہیں، پہلی بات۔ اس کے دوسرے مطلب کہ ترکیب کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ میری یہ کوشش رہے گی کہ میں ترکیب آسانی سے مبتدی طلباء و طالبات جن باتوں کو جانتے ہیں نحو پڑھ کر صرف پڑھ کر، تو ان چیزوں کو ہی میں بتاؤں، اور جس سے بنیادی طور پر ترکیب جو ہے تھوڑا آسان نظر آئے۔ تو جو بھاری قسم کے الفاظ ہوں گے، جب بھاری قسم کی ان ڈیپتھ ترکیب ہوگی، میں اس کو اکثر اوقات چھوڑ کر آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں وہ بات آپ کو ابھی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ جو ہے تراکیب کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ بات سمجھنے کے چکر میں کیا ہوگا کہ بنیادی چیزیں جو دنیا کے معلوم ہوئی رہتی ہیں وہ چیزیں آپ سے نیچے ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز میں غلط ہوں، لیکن میرا طریقہ کار یہی ہے کہ عام طور پر میں طلباء و طالبات کو آسانی سے باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں کوئی مشکل ترکیب ہو اس میں سے جو ہم کو اہم سی باتیں معلوم ہونی ہیں جملے کو سمجھنے کے لیے وہ باتیں میں بتا دوں، اور جو ذہین ہیں یا جو ان ڈیپتھ جو ہے تراکیب کی مشق کرے ہوئی ہیں تو وہ تو ان ڈیپتھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تو جو ہے میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی، تو ہم وہاں مل جائیں گے۔ قاف حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے معنی اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، یہاں پر قاف ہے، کہیں پر الف لام را ہے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کریم کی، بزرگ و برتر قرآن کریم کی، ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے معنی لفظی طور پر جو آتے ہیں یہ باب فتح سے ہے۔ قرآن جو ہے مصدر ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی میں جو ہے قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، آخری نبی پر آخری کتاب نازل کی گئی۔ المجید کے معنی جو آتے ہیں عظمت والا، شرف والا،
المجید کے معنی جو آتے ہیں عظمت والا اور شرف والا، فعیل کے وزن پر ہے۔ المجید کیا ہے؟ فعیل کے وزن پر، تو اس کے معنی آتے ہیں عظمت والا۔ مجودہ یمجدو مجادتن، مجودہ مجودہ قابل مصرع سے مجادت، ٹھیک ہے، یہ اس کا مادہ ہے باعظمت ہے، اسی سے مجید ہے فعیل کے وزن پر عظمت والا۔ تو اب یہاں اس کی ہم اگر ترکیب دیکھیں گے تو والقرآن المجید، تو یہ واو قسمیہ ہیں جو حرف جر ہوتا ہے، واو کیا ہے؟ یہ قسمیہ ہیں جو حرف جر ہوتا ہے۔ القرآن المجید، القرآن موصوف، المجید اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر اگر آپ ترکیب جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واو جو قسمیہ ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے ایک فعل پہ جس کو ہم کہتے ہیں اقسم، میں یہاں اوپر لکھ رہا ہوں، واو قسمیہ جو ہوتا ہے یہ اقسم فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو القرآن المجید موصوف صفت ہو کر یہ واو قسمیہ سے مجرور ہوا، مجرور ہو کر یہ متعلق ہوا فعل محذوف اقسم، القرآن موصوف المجید صفت۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ تو القرآن المجید موصوف صفت ہو کر واو قسمیہ کا مجرور ہوا، ٹھیک ہے، واو حرف جر، القرآن موصوف، المجید صفت، موصوف صفت مل کر واو قسمیہ کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ مجرور ہو گئے۔ اب مجرور جو مجرور ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے آپ کو اس میں فاعل وغیرہ کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوئے فعل محذوف اقسم کے، تو اقسم فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہو گئی، میں قسم کھاتا ہوں، اور جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا اس کے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کیا ہو گیا؟ جملے فعلیہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہو گیا جملے فعلیہ میں؟ قسم کس میں آتی ہے؟ جملے انشائیہ، جملے انشائیہ میں قسم آتی ہے نا۔ جملے انشائیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہتے نہ کہتے ہیں نا۔ جملے انشائیہ میں کیا طلب پائی جاتی ہے، پانی لاؤ، ایتی بالمائی، اب پانی لاؤ اگر کسی نے کہا تو آپ سچا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یہاں پر سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے خبر سے، سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے خبر سے، اور قسم کھانے میں خبر نہیں پائی جاتی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو اس میں کچھ خبر مل رہی کیا آپ کو؟ اب اس کے بعد قسم کس بات کے اوپر آپ کھا رہے ہیں وہ جواب قسم ہوگا، لیکن قسم کھانے میں کچھ خبر نہیں کیا۔ ہاں فلاں نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے فلاں کام نہیں کیا، تو اب یہ فلاں کام نہیں کیا یہ خبر ہو گئی، تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا۔ لیکن اس نے اللہ کی قسم کھائی اتنا جملہ جو ہے، یا میں قسم کھاتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ جملے انشائیہ ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ انشا اور خبر میں، انشا میں ہوتی ہے طلب، جملے خبریہ میں ملتی ہے خبر، تو جہاں خبر ہوتی ہے اس بندے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جملے خبریہ کی تو دو ہی قسمیں نا، جملے اسمیہ ہیں، جملے فعلیہ ہیں، اس کے علاوہ جملے انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم بھی ہے، تو جہاں قسم آ گئی وہاں پر جملہ انشائیہ ہوگا، مرکب مفید ہے لیکن اس کو جملے انشائیہ میں ہم رکھیں گے، اس میں ہم کو کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ اب ایک بات یہاں پر دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ قسم تو صرف اللہ تعالیٰ کی کھانی ہے، اور ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہیں والعصر فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا، کہیں والشمس فرمایا، کہیں والقمر فرمایا، اور یہاں قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آج جو لوگ جو ہے ممی ڈیڈی کی قسم کھاتے ہیں، جو لوگ یہ وغیرہ قسم کھاتے ہیں، تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو جو ہے قسم اللہ رب العزت خود غیر اللہ کی کھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو حدیث میں غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے سے منع کیا گیا،
اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں جن اشیاء جن چیزوں کی قسم کھائے ہیں اس کے بارے میں جمہور مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ چیز کتنی بلند اور بالا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسری چیز وہ چیز گواہ ہو جاتی ہے کہ اب آگے جو جواب قسم ہے یا قسم کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ جو ہے اس بات پر وہ چیز گواہ ہو جاتی ہے جس کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں. اور بھی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں آپ کو، آپ تفسیر میں رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا موضوع وہ تفسیر سے وہ بات نہیں ہے. تو یہاں بات آ گئی کہ جب قسم ہوگی نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، جب قسم ہوگی تو وہاں جواب قسم بھی ہوگا. جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ہوگا. تو اب یہاں پر اکثر مفسرین کی بات یہ ہے کہ یہاں پر قسم کے بعد جو ہے جواب قسم محذوف ہے. جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے. اور وہ جواب قسم ہے انا ارسلناک نذیرا. انا ارسلناک نذیرا. انا ارسلناک نذیرا لیکنہم ما صدقوا. لیکنہم، میں یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے، لیکنہم ما صدقوا بھی. ٹھیک ہے، بل عجیب، ٹھیک ہے نا، یہ بل عجیب جو آ گیا نا یہاں سے لے کر الا آگے جو مضمون کر رہا ہے. تو مفسرین میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے. اور وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک نذیرا لیکنہم ما صدقوا بھی. بے شک ہم نے آپ کو اے نبی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ لوگ، کون لوگ؟ مشرکین، ما صدقوا بھی، اس کی تصدیق نہیں کرتے، یعنی آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے. بل عجیبوا ان جاءہم، آگے کا مضمون ہے جو ہم دیکھیں گے. تو جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ہوگا، اور قسم اور جواب قسم مل کر جملے کا جز بنتا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر آپ کو کچھ سوال تو پوچھنا. چلیے اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. بلکہ عجیبوا تعجب کرنا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ باب سمیع سے ہے. عجیبہ یعجب عجبا، تعجب کرنا. عجیبہ یعجب عجبا، تعجب کرنا. ان جاءہم منذر منہم، ان کے جاءہم آیا ان کے پاس. منذر جا تو معلوم ہے نا، جاء یجیء مجیئتا، آنا. منذر انذر ینذر انذارا فہو منذر، باب افعال سے ہے، اس میں فاعل ڈرانے والا. منہم، من حرف جر ہے، ہم ترکیب کبھی کریں گے، ہم لفظی تحقیق ہو جائیں گے. منہم انہی میں سے. فقال الکافرون، قال کے معنی معلوم ہے، قال یقول قولا، اجوف ہے. تو کہا الکافرون، کافر لوگوں نے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے. ھذا تو یہ ہو گیا، شیء آپ کو معلوم ہے چیز کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کو شیء کہتے ہیں. عجیب جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ. یہ یاد رکھ لینا، جو بعض باتیں ہیں اہم ان کو آپ کو یاد رکھ لینا پڑے گا کہ یہاں پر یہ صفت مشبہ ہے، کس وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. اب جو موضوع آیتوں میں آئے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو علم ہے تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ صفت مشبہ مستحضر نہیں ہے کہ اس کے اوزان کیا کیا ہیں. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آسان نحو دوم لے لیں یا آسان صرف لے لیں یا تفصیل النحو لے لیں، جو بھی آپ کے پاس نحو کی بڑی کتاب ہے اس کو لے کر اس میں آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں اور صفت مشبہ کے اوزان کیا کیا ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا.
صفت مشبہ کسے کہتے ہیں اور صفت مشبہ کے اوزان کیا کیا ہیں. کیونکہ صفت مشبہ سمائی ہے، اس کے اوزان سمائی ہے، تو وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اور میں کہوں گا کہ آپ لکھ کر مجھے بھیج دیں کہ صفت مشبہ اسے کہتے ہیں، یہ اوزان ہیں، اور میں نے ان کتابوں سے یہ اوزان کو جمع کیا. ٹھیک ہے. چلیے، جیسے جملے انشائیہ ایک آ گیا. یہ ہوتا کیا معلوم کہ تھوڑا وہ اوجھل ہو جاتا ہے دماغ سے بہت دن ہو گئے تو جملے انشائیہ کو تو پڑھ لیں، اور قسم اور جواب قسم اسی میں مل جائے گا، نحو میں دیکھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ صفت مشبہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ بہت سی جگہ صفت مشبہ کا بھی وزن فاعل ہوتا ہے، اور کبھی اس میں فاعل کا وزن بھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مبالغے میں بھی فاعل کا وزن آتا ہے. تو اب یہ آپ کو تھوڑا کراس چیک کرنا پڑے گا، نحو کی کتابوں سے دوستی کرنی پڑے گی. تو بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں ان جاءهم منذر منهم کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ہے. فقال الكافرون تو کافر کہتے ہیں هذا شيء عجیب، بھائی یہ بات تو کیا ہے، عجیب و غریب ہے. کہ ہم ہی میں سے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ نے جب قصص النبیین پڑھی ہو تو اس میں کہ نوح علیہ السلام کے وقت ان لوگوں کا ذہن تھا کہ بھائی فرشتہ آنا چاہیے تھا، انسان کیوں آیا. تو اس کا جواب جو ہے علامہ علمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اچھے سے دیا کہ فرشتہ آتا تو کیا پرابلم ہو سکتی تھی. اور اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کو ہم بھیجتے نا دنیا میں انسانوں کی رہبری کے لیے تو اس کو بھی انسان بنا کر بھیجتے. تو یہ چیز ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو بل عجیب، بل کو جو ہے یہ آپ کو میں ایک ہوم ورک دوں گا. بل آپ کو ایک تو اس میں آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، حرف رب، حرف عاطفہ میں آتا ہے نا بل. اور بل کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اضراب. ٹھیک ہے نا، اضراب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو بات ہے اس سے بالکل پھیر دینے کے لیے. تو آپ کو اس کو تھوڑا دیکھنا ہے کہ اضراب کسے کہتے ہیں. اور اگر آپ کو میرے خیال سے کون سی کتاب پڑھتے ہیں، نحو کی وہ کتاب ہے، نام کتاب النحو میں تو حروف کو آخر میں بیچ میں جمع کر دیا گیا. یا آپ کو کوئی ڈکشنری ہو، القامت وحید ہے اور کوئی اپنی بہت لغات ہے، اگر ڈکشنری ہو تو بل کے بارے میں آپ اس میں پڑھیں گے اور مجھے کل بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بل کے بارے میں اضراب میں نے دے دی ہے، تو تھوڑا آپ بھی مطالعہ کریں گے اور مجھے بتائیں گے، اور ہو سکے تو کلاس سے پہلے مجھے بتا دیں کبھی بھی، تاکہ میں پھر اس کے اوپر کلاس میں آپ کو ابھی سمجھا دوں. عجیب تو کیا ہو گیا، فیل ہو گیا، فیل آ گیا اس میں، ہے نا. اور عجیب وہ لوگ یعنی فائل بھی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا کہتے ہیں تو فیل فائل ہو گیا. ان حرف مصدریہ ہے، معلوم ہوگا آپ کو، معلوم ہے نہیں معلوم ہے. ان کیا کرتا ہے، آگے کے جملے کو کیا کر دیتا ہے، مصدری معنی دیتا ہے. تو پھر جا یہاں پر کیا ہو گیا، فیل ہو گیا. ہم جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے تو یہ مفعول بھی ہو گئی، اور منذر میں فاعل ہو گئی. برابر، منذر کیا ہو گیا، فاعل ہو گیا. اب منذر کے ساتھ آگے کیا ہو گیا، منہم آ گیا، ایک ڈرانے والا انہی میں سے. تو اگر ہم نارمل ترکیب کرتے اور آگے منہم نہیں ہوتا تو ہماری ترکیب ایسے ہی چلتی تھی. لیکن منہم آنے سے یہاں تھوڑا ٹویسٹ آ گیا. وہ ٹویسٹ کیا ہے بھائی، وہ ٹویسٹ کیا ہے کہ مین جار ہے، مین ہر سے کہہ دینا مین جار ہو گیا، اور ہم کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور جب جملے میں آتے ہیں تو جملے کا جز بنتے ہیں، کسی سے متعلق ہوتے ہیں. تو عام طور پر اگر کوئی متعلق پیچھے جملے میں موجود نہیں ہے، کیونکہ منذر منہم یہیں پر ہے جار مجرور کا تعلق، یا تو آپ کو یہاں منذر سے کرنا پڑے گا یا کسی کو چھپے ہوئے کو پکڑنا پڑے گا. تو ہم ایک چھپے ہوئے کو پکڑ لیں گے، وہ ہے کائن، کانا کا اس میں پال ہونے والا، کائن ثابت. عام طور پر جار مجرور جو ہے کائن ثابت موجود ان کے متعلق ہوتے ہیں. تو اب یہ ترکیب میں ہماری جو ٹوسٹ آئی نا، تو منذر ہو جائے گا موصوف، منذر کیا ہو جائے گا، موصوف. اور یہ منہم جو ہے جار مجرور ہو کر تعین کے متعلق ہو کر یہ ہو جائیں گے صفت. منہم
جار مجرور ہوकर قائنون کے متعلق ہوकर یہ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ صفت۔ اب یہ موصوف صفت مل کر منذرن جا کا فاعل ہوگا۔ میں یہاں اوپر لکھ رہا ہوں، دیکھو یہ ہو گیا جا ہم منذرن منہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ فعل ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ موصوف ہو گیا، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر کیا ہو گیا؟ صفت ہو گیا۔ اور یہ موصوف صفت جو ہے اس جا کا کیا ہو گئی؟ یہ پورے کا جا کا فاعل ہو گیا۔ برابر یہاں پر یہ منہم کا ٹویسٹ ہے، منذر موصوف، منہم جار مجرور اپنے متعلق قائمین سے مل کر منذر کا کیا ہو گیا؟ صفت بن گئی، موصوف صفت سے مل کر کیا ہو گئی آپ کو؟ فاعل بن گئی۔ موصوف صفت سے مل کر کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ تو اس کو تو ٹینشن لینا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ پہلی مرتبہ ہے نا کہ آپ بولیں گے کہ منذرن تو اسم ہے موصوف بن گیا، وہ سمجھ میں آ رہا، لیکن منہم جار مجرور ہو کر صفت کیسے بن رہا ہے؟ ہم تو پڑھے تھے کہ موصوف جیسا ہوتا ہے صفت ویسی ہوتی ہے نا؟ یہی ذہن میں آ رہی نا بات؟ آپ کا اشکال بتائیے، میرے یہی ذہن میں آ رہا نا کہ منہم جار مجرور کیسے صفت بن سکتا ہے؟ چلیے، تو قال الکافرون، اچھا تو اب یہاں پر دیکھو یہ ترکیب میں یہاں اصل میں مجھے تھوڑی گیپ رکھنی چاہیے تھی، چلیے کل سے رکھوں گا میں گیپ۔ ان حرف مصدریہ تھا نا، تو حرف مصدریہ کیا کرے گا؟ آگے جو فعل ہے اس کو مصدری ترجمہ کر دے گا۔ تو اب یہ پورا جملہ جو ہوا نا جاءہم منذر منہم، یہ جملے فعلیہ ہو گیا نا، فعل فاعل مفعول تینوں بھی آ گئے۔ تو یہ پورے جملے فعلیہ کو جو ہے ان کیا کر دے گا؟ مصدر میں کنورٹ کر دے گا۔ ان کیا کر دے گا؟ مصدر میں تحویل کر دے گا، یعنی وہ مصدری معنی میں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے فقال الکافرون، فا تو جو ہے حرف عطف ہے، معلوم ہے آپ کو، قال فعل ہے، الکافرون جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل فاعل ہو گیا۔ اب کبھی بھی قال کے بعد فاعل آ گیا نا، تو اس کے بعد آپ انگلش سے واقف ہو، یہاں کولن ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فعل فاعل کا رشتہ آگے مقولے سے نہیں رہے گا، قال الکافرون یہ فعل ہو گیا، الکافرون فاعل ہو گیا۔ اب ہاذا شیء عجیب جو ہے یہ جملہ ہے، اب اس کی الگ سے ترکیب کرنی پڑے گی۔ ہاذا مبتدا ہو گیا، اس میں اشارہ ہے، شیء عجیب موصوف صفت ہو گیا، موصوف صفت ہو کر خبر ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس قالا کا مقولہ ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر قالا کا مقولہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس قالا کا کیا ہو گیا؟ مقولہ ہو گیا۔ پھر یہاں پر فا حرف عطف آیا تھا نا، تو حرف عطف بولے تو اس سے پہلے کا جملہ معطوف علیہ تھا، اور قال الکافرون ھذا شیء عجیب جو ہے قول اور مقولہ مل کر جو ہے معطوف بن گیا، قول اور مقولہ مل کر کیا ہو گیا؟ معطوف بن گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملے مستأنفہ بن گئے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملے مستأنفہ، مستأنفہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے بات شروع ہو رہی ہے، سمجھے؟ اب اس میں نئے الفاظ آپ کے لیے جو آئے ہیں، جملے مستأنفہ نیا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو ابھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو مجھے یاد دلانا، میں آپ کو قاعدہ بھیج دوں گا کہ جملے مستأنفہ کی تعریف کیا ہے، اور میں انشاءاللہ شام تک آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی۔ تو آپ کو جو اس میں سوالات ہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو بات نہیں دکھی پہلی مرتبہ دکھی نا، مجھے ایک تک لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دینا، میں پھر آپ کو جو ہے اس کے بارے میں تشریح بھیج دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آج یہیں پر روکتے ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ پھر سے سنیں اور اپنی نوٹ بک میں اس کی مشق کریں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، نوٹ بک میں مشق کریں اور یہ چیزیں آپ کو حفظ ہو جائیں تاکہ آگے کی ترکیب آپ کے لیے آسان ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، السلام علیکم۔